امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کربلا کے میدان میں روکا گیا تو جس یزیدی قافلے نے آپ کو کربلا کے میدان میں روکا تھا، انہی سپہ سالاروں میں سے ایک نام حضرت حر کا بھی آتا ہے۔ حضرت حر کا پورا نام حر بن یزید تمیمی تھا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ایسی شفقت، ایسی مہربانی، ایسی نظر کرم فرماتا ہے کہ اس کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ اور نجات اور جنت میں جانے کا سبب بنا دیتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر بات کی جائے تو حضرت حر یزیدی قافلے میں شامل ہو کر امام حسین کے قافلے کو روکنے والوں میں شامل تھے۔ کربلا کے میدان میں خیموں پر پانی بند کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت پر کافی ظلم و ستم کیا گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت حر یزیدی خیمے سے نکل کر امام حسین کا ساتھ دینے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آ کر آپ کے خیمے میں ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ امام حسین کے خیمے میں آ کر امام حسین کے ساتھ رہ کر ان کی واعظ اور نصیحت سنتے ہیں۔ حضرت حر کے دل میں کچھ دن قبل ہی جہنم سے خوف کے خیالات آ رہے تھے، گویا کہ حضرت حر کو کبھی جنت کی نعمت کا خیال آتا۔ اللہ کی طرف سے مسلسل بھیجے گئے اس خیال نے حضرت حر کے دل کے عالم کو بدل دیا۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب کربلا کے میدان میں امام عالی مقام کے مد مقابل میں عمر بن سعد نے جب یہ ٹھان لی کہ اب امام عالی مقام کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں نے مل کر یزیدی لشکر کو ترتیب دیا۔ ابھی یہ یزیدی لشکر کو ترتیب دے ہی رہے تھے، حضرت حر نے عمر بن سعد سے کہا کہ کیا تو ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو حال کے وقت میں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عظمت والا ہے، جس کے باپ کو مولائے کائنات کہا گیا ہے؟ تم جسے قتل کرنے اور جسے ختم کرنے کی سازش کر رہے ہو، یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھا کرتے ہو۔ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس کے نانا کا مقابلہ اس پوری روئے زمین پر موجود کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا تو اس نانا کے نواسے کو قتل کرنے کی سازش رچ رہا ہے؟ اس وقت عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے امیر کی طرف سے حکم ہے اور میں اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حر کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی۔ یہ اپنے گھوڑے کے پاس جا کر کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور اپنے گھوڑے کی ایڑ لگائی۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حر امام عالی مقام کے خیمے کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ میرے پیچھے کی طرف کر کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دے، میں امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حر کا گھوڑا چلتا ہوا امام حسین کے خیمے تک جا پہنچا۔ حضرت حر کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، یہ نظر ندامت سے جھکائے امام عالی مقام کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ حر کہتے ہیں کہ اے نواز رسول، مجھے معاف کر دے، مجھے اس بات کی خبر بالکل نہیں تھی کہ میرے راستہ روکنے پر یزیدی فوج آپ کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم کریں گے۔ اگر مجھے یہ چیز پتا ہوتی تو میں آپ کا راستہ کبھی نہ روکتا۔ امام علی مقام نے حضرت حر کو معاف فرمایا، آپ کے ہاتھ کھولے گئے۔ امام حسین نے حضرت حر کو سینے سے لگایا اور انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل نرم کر دے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو وہ اسے یزیدی خیمے سے اٹھا کر حسینی خیمے کے اندر ڈال سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی کو جہنم سے آزاد کروانا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے رخ کو پلٹنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرتا۔ اس کے بعد حر امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر یزیدیوں کی طرف سے پہلا حملہ کیا گیا، اس وقت حضرت حر اپنے گھوڑے کے ساتھ سب سے آگے جانباز سپاہی کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ سب سے آگے بڑھ کر حر نے یزیدیوں کے کئی فوجوں کو جہنم واصل کیا اور ڈٹ کر یزیدی فوجیوں سے لڑتے رہے۔ اس کے بعد حضرت حر کو یکے بعد دیگرے تیر اور نیزوں کی بارش میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آپ کو یہ کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔